پریپوزیشنز نارملی آپ لوگ کے لیے بڑا کنفیوزنگ ٹاپک ہوتا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پریپوزیشنز کی سمجھ آنا بڑی زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. تو یہ جو پریپوزیشن کا سیریز ہم نے اسٹارٹ کیا ہے, آئی ایم ہوپ فل کہ اس کے ذریعے سے آپ کو پریپوزیشنز کی جو سمجھ ہوگی وہ بڑی آسانی سے آ جائے گی. اس سے ایک علیحدہ ویڈیو میں ہم نے ان, آن اور ایٹ ان تینوں کو ہم نے کلیکٹیولی ڈسکس کیا تھا, لیکن بہت زیادہ اسٹوڈنٹس یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کیونکہ سر ان, آن اور ایٹ یہ ہمارے پاس بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ پریپوزیشنز ہے اور اس کا یوسیج بہت ہی زیادہ ہے. تو اگر آپ اس پہ ایک انڈیویجول ویڈیو بنا لیں جس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل جائے کہ ان کو ہم نے کہاں پر یوز کرنا ہے, آن کو ہم نے کہاں پر یوز کرنا ہے اور ایٹ کو کہاں پر یوز کرنا ہے, تو ہمارے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی. تو میرا تو کام یہی ہے کہ میں اسٹوڈنٹس کے لیے چیزیں آسان بناؤں. دیٹ از وائی آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو میک اے سیپریٹ ویڈیو آن دا یوزز آف ان. یہ ان آپ کے پاس یاد رکھیں کہ یہ آپ کے پاس پریپوزیشن بھی ہے اور یہ آپ کے پاس ایڈورب بھی ہے. اگر میں کہتا ہوں کہ ہی واز ان دا روم, تو یہاں پر یہ ان ہمارے پاس پریپوزیشن ہے, اور جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ کم ان, تو یہاں پر یہ ان ہمارے پاس ایڈورب ہے. اب یہ پریپوزیشن کیسے ہے اور ایڈورب کیسے, یہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے جس میں ہم اس کو تب ڈیسائیڈ کریں گے اور ڈسکس کریں گے جب ہم پارسنگ کو ڈسکس کریں گے. لیکن اتنا ابھی اس لیول پہ یاد رکھیں کہ نارملی جو پریپوزیشن ہوتا ہے وہ ناؤن سے پہلے آتا ہے, یعنی وہ سینٹینس کے مڈ میں آتا ہے, اور جب آپ ان کو ایز این ایڈورب یوز کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو سینٹینس کے اینڈ میں لگائیں گے. اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان کو ہم کہاں پر یوز کرتے ہیں. تو یہاں پر میں نے لکھا ہے کہ جرنل پلیسز. جرنل پلیسز کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی بڑی جگہ کی بات کرتے ہیں, بڑی جگہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی کنٹیننٹ کی بات کرتے ہیں, اگر ہم کسی کنٹری کی بات کر رہے ہیں, اگر ہم کسی پروونس کی بات کر رہے ہیں, ہم کسی سٹی کی بات کر رہے ہیں, اور ہم کسی ٹاؤن کی بات کر رہے ہیں, تو ہم اس کے لیے ان کو یوز کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آئی لیو ان پشاور. میں کہتا ہوں کہ کے پی از لوکیٹڈ ان پاکستان. میں کہتا ہوں کہ دلی از ان انڈیا. So you see that I am talking about what time, talking about big places. India is a country, Pakistan is a country, Peshawar is a city. So you see with big places we are doing what? We are using in. اچھا, یہاں پر میں آپ کی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف توجہ چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ایم سی کیوز آ جائیں کہ آئی لیو ڈیش پشاور ڈیش پاکستان. پشاور ہمارے پاس سٹی ہے, پاکستان ہمارے پاس کنٹری ہے, تو اس رول کے مطابق تو ہمارے پاس سٹی کے ساتھ کیا آتا ہے, ان آتا ہے, اینڈ سملرلی ہمارے پاس کنٹری کے ساتھ کیا آتا ہے, اس کے ساتھ بھی ان آتا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ میں کہوں کہ آئی لیو ان پشاور ان پاکستان, لیکن یہ غلط ہوگا. یاد رکھیں کہ اگر آپ کے پاس دو بڑی جگہ آ جائے, دو بڑی جگہ, پاکستان بھی بڑی جگہ ہے اور پشاور بھی آپ کے پاس بڑی جگہ ہے, تو پلیسز تو دونوں بڑی ہیں, اگر یہ انڈیویجولی آئیں گے تو آپ اس کے ساتھ ان لگائیں گے, لیکن اگر یہ دونوں ایک ساتھ آ جائیں تو پھر رول کے مطابق آپ اس بڑی جگہ کے ساتھ ان لگائیں گے اور اس چھوٹی جگہ کے ساتھ ایٹ لگائیں گے. تو میں کہوں گا کہ آئی لیو ایٹ پشاور ان پاکستان. تو یہ آپ کے پاس, آپ اس طرح کہہ سکتے کہ ایک ایکسیپشن کیس آپ اس کو کنسیڈر کریں, کیونکہ پھر ہم نے کہا تھا کہ ہم تو سٹی کے ساتھ ان لگاتے ہیں, صحیح ہے, لیکن یہاں پر میں نے اس کے ساتھ کیا کر لیا ہے, ایٹ لگا لیا ہے. تو آپ لوگ سمجھ گئے کہ ہم جب بھی کسی بڑی جگہ کی بات کرتے ہیں ہم نے ہمیشہ اس کے ساتھ ان لگانا ہے. پھر دوسرا ہمارے پاس جو یوسیج ہے دیٹ از جرنل ٹائم. جرنل ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی سینچری کی بات کر رہے ہیں, اگر ہم کسی ڈیکیڈ کی بات کر رہے ہیں, ہم ایئر کی بات کر رہے ہیں, ہم منتھ کی بات کر رہے ہیں, یا ہم ویک کی بات کر رہے ہیں, تو یہ ہمارے پاس جرنل ٹائم ہے, یہ ہمارے پاس بڑے بڑے ٹائمز ہیں. تو ہمارے پاس جب جرنل ٹائم یا بڑا ٹائم آئے گا تو پھر ہم اس کے ساتھ ان لگاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ وی آر لیونگ ان دا 21st century. تو ان آیا ہے کیونکہ سینچری آیا ہے. ان دا 80s science developed a lot. 80s آیا ہے, 80s ہمارے پاس ڈیکیڈز ہیں. He informed me about it in 2015. 2015 ہمارے پاس ایئر ہے.
they will come in October. month ہے, they will come in 2 weeks. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جب کسی بڑی جگہ کی بات کر رہے ہیں تو ہم اس کے لیے ان کو یوز کرتے ہیں. تو جب بھی آپ کسی بڑی جگہ کی بات کریں گے یا کسی بڑی پلیس کی بات کریں گے تو پھر رول کے مطابق یہ ضروری ہے کہ آپ اس کے لیے ان کو یوز کریں گے. اچھا نیکسٹ ہمارے پاس ہے مٹیریل آف ایکسپریشن. ایک بڑا انٹرسٹنگ MCQs ہے. He wrote it dash pen. He wrote dash ink. مٹیریل آف ایکسپریشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جس کے ذریعے سے ہم اپنے آئیڈیا کو، اپنے سوچ کو کسی چیز پہ لکھ دیتے ہیں. اب یاد رکھیں کہ اگر یہ مٹیریل آف ایکسپریشن آپ کے پاس آ جائے تو یہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک آپ کے پاس ہوتا ہے سالڈ اور دوسرا آپ کے پاس ہوتا ہے لیکوڈ. سالڈ کے ساتھ آپ ود لگاتے ہیں جبکہ لیکوڈ کے ساتھ آپ ان لگاتے ہیں. اب آپ کے خیال سے پن ہمارے پاس سالڈ ہے، یہ ہمارے پاس لیکوڈ ہے. ڈیفینیٹلی یہ ہمارے پاس سالڈ ہے، اس وجہ سے میں لگاؤں گا کہ ہی روٹ اٹ وتھ پن. انک آپ کے پاس کیا ہے؟ کیا یہ آپ کے پاس سالڈ ہوتا ہے؟ اس کا ایک شیپ ہوتا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ آپ کے پاس لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے. تو اس وجہ سے آپ اس کے ساتھ لگائیں گے ان. تو مٹیریل آف ایکسپریشن کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کے پاس 2 قسم کے پریپوزیشنز یوز ہوتے ہیں. ایک آپ کے پاس ود یوز ہوتا ہے اور دوسرا آپ کے پاس ان یوز ہوتا ہے. With is used when the material of expression is solid, while in is used when the material of expression is liquid. پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے wearing something. The students were in uniform. The students were in uniform کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یونیفارم کو پہنا ہوا تھا. میں کہتا ہوں کہ she was all in black. all in black کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو کپڑے پہنے تھے، شوز وغیرہ پہنے تھے یا ہیٹ وغیرہ پہنا تھا یا دوپٹہ پہنا تھا، وہ ساری کی ساری بلیک تھی. تو ویئرنگ کے لیے جب ہم کسی چیز کو پہنتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم ان لگاتے ہیں. دین نیکسٹ ٹو شو اسٹیٹ اور کنڈیشن کے ایک بندہ کس قسم کی حالت میں ہے. ہی از ان ٹربل. ہی از ان ٹربل. وہ تکلیف میں ہے. کون سے حالت میں ہے؟ تکلیف میں ہے. آئی ایم ان دا ہیپیسٹ ڈیز آف مائی لائف. میں اپنے زندگی کے سب سے جو خوشی والے دن ہے اس میں ہوں. تو کنڈیشن بتا رہے ہیں. تو جب ہم کنڈیشن کی بات کرتے ہیں ہم اس کے لیے ان کو یوز کرتے ہیں. Then next is taking part in something. He is going to perform in a play. اب وہ کیا کریں گے؟ اس پلے میں حصہ لیں گے. He will take part in it. She will play in a football match. وہ کیا کرے گی؟ وہ فٹ بال کے جو میچ ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرے گی. تو جب کوئی بندہ، آپ یہاں پر اس میں پارٹیسپیشن بھی لکھ سکتے ہیں کہ ہم جب پارٹیسپیشن کی بات کرتے ہیں یا ہم کہتے ہیں کہ ٹیکنگ پارٹ ان سم تھنگ تو اس کے لیے ہم ان کو یوز کرتے ہیں. دین دا نیکسٹ تھنگ از فار لینگویجز. ہم جب لینگویجز میں اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں ہم اس کے لیے بھی ان لگاتے ہیں. دا ایگزام ول بی ان اردو. کون سے لینگویج میں ہوگا؟ اردو میں ہوگا. She expressed her ideas in Hindi. اس نے ہندی لینگویج میں اپنے آئیڈیاز کو ایکسپریس کر لیا ہے. تو ہم لینگویجز کے لیے بھی ان کو یوز کرتے ہیں. نیکسٹ از ڈیورنگ سم تھنگ. He called me in the class. کلاس شروع ہوتی اور کلاس کے ڈیوریشن یا اسی کے درمیان اس نے مجھے جو ہے وہ کال کر لیا. ویسے آپ اس کے لیے ڈیورنگ بھی یوز کر سکتے ہیں. ڈیورنگ اور ان میں کیا ڈفرینس ہے اس کو ہم ایک علیحدہ سے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. لیکن یہاں پر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جس کسی چیز کے درمیان، فار ایگزامپل دے ریچ ان دا مڈل آف دا ویڈیو. آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے اور بالکل اس کے درمیان میں وہ بندہ پہنچ جائے تو آپ کہتے ہیں کہ دے ریچ ان دا مڈل آف ویڈیو. تو کسی چیز کے درمیان جب کوئی کام ہو جائے تو آپ اس کے لیے ان کو یوز کرتے ہیں. دین نیکسٹ از کورڈ بائی باؤنڈریز. آئی ایم ان دا اسٹوڈیو. تو یہ اسٹوڈیو جو ہے وہ چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہے تو اس کے چاروں سائڈ ہمارے پاس ہے. دیٹ از وائی وی ول ہیو ٹو یوز ان فار ایٹ. میں کہتا ہوں کہ ہی واز ان دا
स्विमिंग पूल, तो हमारे पास जो स्विमिंग पूल होता है उसके हमारे पास बाउंड्रीज होते हैं, तो जिस चीज़ के चारों साइड पर बाउंड्रीज होते हैं हम उसके लिए भी इनको यूज़ करते हैं. और लास्ट हमारे पास है प्रिंटेड मटेरियल. इट इज गिवन इन द न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर आपके पास एक प्रिंटेड मटेरियल है तो आप उसके लिए इन लगाते हैं. आपको पता है कि आपके पास दो किस्म के मीडिया है, एक आपके पास प्रिंटेड मीडिया है और दूसरा आपके पास जो है वो ऑनलाइन मीडिया हम जिसे कहते हैं या सोशल मीडिया कहते हैं वो है. तो याद रखिए कि सोशल मीडिया के लिए ऑन आता है. मैं कहता हूं कि इट इज गिवन ऑन द टेलीविजन, लेकिन मैं कहता हूं कि इट इज गिवन इन द न्यूज़पेपर. तो अगर वो मटेरियल ऑफ एक्सप्रेशन सॉरी वो आपके पास जो चीज़ है वो प्रिंटेड है तो फिर आप उसके इन लगाते हैं. आप कहते हैं कि दिस टॉपिक इज इन द बुक. तो इन द बुक आपके पास क्या है, ये आपके पास एक प्रिंटेड मटेरियल है और जब भी हमारे पास प्रिंटेड मटेरियल आता है हम उसके साथ इन लगाते हैं. तो होपफुली अब आपको इनमें किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये 10 हमारे पास वो सिचुएशंस है कि जिसमें हम इनको यूज़ करते हैं. आप इसको प्रैक्टिस करें, इस पर अपने कमांड को इस्टेब्लिश करें. आप गूगल पे एक्सरसाइजेज एंटर करें कि वी टू यूज़ एन या अ वर्कशीट फॉर एन, या आप ये कह दें कि आई वांट टू टेस्ट हाउ वेयर टू यूज़ एन, तो वो आपको एक लिस्ट दे देंगे. उस लिस्ट को हल करें ताकि आपकी जितनी भी प्रैक्टिस होगी तो उन चीज़ों पे आपका कमांड उतना ज़्यादा आसान हो जाता है. और उतनी ही ज़्यादा जब भी आप किसी किस्म के टेस्ट में अपीयर होते हैं या आप स्पोकन लैंग्वेज में बात करते हैं, so you do not face any kind of confusion. In the coming videos, we will be having discussion on the uses of on, and similarly, we will be having the discussion on the uses of at, कि हम इसको कहाँ पर यूज़ करते हैं. Till then, अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.